میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے سب جو سڑک کے اوپر تھا ہر چیز وہ اٹھا کے لے گیا. بورڈز گرے نیچے گاڑیوں کے اوپر, بائکس کے اوپر. لوگ, فیملیز اتنی پریشان, گھبرا گئی. کوئی اے ٹی ایمز میں لوگ گھس گئے, دکانوں میں گھس گئے. ایک عجیب خوف و ہراس پھیل گیا. بائک والے, پیدل سوار, یہ لوگ سب سے زیادہ مشکل میں تھے. اور سوچیں سن شیڈز گر رہے ہیں کہیں پر, جی ہم سولر پینلز کے گرنے کی بات سن رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں جی بل بورڈ جو ہیں ان کی حالت ہی تھی. اور یہ ہوائیں کافی دیر تک چلتی رہی, 90 سے 100 کلومیٹر 97 کلومیٹرز پر آور ٹو بی ایگزیکٹ. اور آپ یہ دیکھیں رکشوں کی چھتیں اڑ گئیں. بھائی یہ کیا تھا؟ یہ آندھی تھی, یہ طوفان تھا, یہ ہیل سٹارم تھا. اچھا بارش بھی ٹھنڈی, اور اس کے بعد بجلی چمک رہی تھی پراپر ایسے, بجلی تو نقشہ بنا رہی تھی آسمان کے اوپر آ کے. مطلب میں کراچی میں ظاہر پیدا ہوئی ہوں, پلی ہوں, بڑی ہوں. میں نے کراچی میں اس طرح کی گرج چمک کے ساتھ, آندھی کے ساتھ بارش نہیں دیکھی. بہت تھوڑی دیر کو تھی لیکن اس نے ہمیں واقعتاً ڈرا دیا. اور کل ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی کہاں جا کر پناہ لیں, کیا کریں. کیونکہ لوگ جو ہے نا اس صورتحال میں دیکھیں, یہ ٹائم ہوتا ہے جب لوگ اپنی, خاص طور پہ دکاندار جو ہوتے ہیں وہ سٹالز لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سٹالز لگاتے ہیں, اسمال بزنسز والے آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنی مارکیٹس لگائی ہوئی تھی, چوڑیاں, بینگلز, نہ جانے کیا کیا بک رہا تھا, ان کا بہت زیادہ نقصان. یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا, اتنا دکھ ہوا. چھوٹے چھوٹے سٹال اونرز اور وہ کوآپریٹو مارکیٹ کے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں, کسی نے سن گلاسز لگائی ہوئی ہیں, کسی نے پرفیومز رکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر بوتل گلی. مطلب ایک دم سے سمجھ نہیں آئی کہ کوآپریٹو کہاں گئی اور زینب مارکیٹ کہاں گئی. سب ایک دم سے اڑ گیا. اور اس کے بعد پھر اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہی ہوا جو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ بارش چاہے 10 منٹ کی ہو, چاہے 25 منٹ کی ہو, چاہے وہ 20 منٹ کی ہو, ہم کراچی کی سڑکیں بھر جاتی ہیں. کراچی کی سڑکیں بھری. لیاری ایکسپریس وے کے اوپر جو سائیڈ میں جو سیفٹی شیٹس تھیں بھائی, وہ پوری سڑکوں کے اوپر آئی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے لیاری ایکسپریس وے پہ گاڑی بہت سپیڈ سے چلتی ہے, درخت گر رہے ہیں, پول کھڑ کھڑ کے گر رہے ہیں. صاحب میئر کراچی, انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے بہت ساری جگہوں کی نشاندہی کی ہوئی تھی. کہیں پر گاڑی پر درخت گرے ہوئے تھے, کہیں کلفٹن میں ایک جگہ پر چھت جو ہے دیوار گر گئی تھی, اس کے نیچے بہت سارے لوگ بھی دبے. یہ دیکھیں جی درخت گرا ہوا ہے. اچھا حادثات ہوئے, ان حادثات میں میاں بیوی سمیت 19 افراد جاں بحق, جبکہ 30 سے زائد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو نقصان جانی ہمیں سامنے آیا ہے وہ بلدیہ ٹاؤن میں آیا. وہاں پر دیوار گری اور 13 افراد چل بسے. اب ظاہر ہے وہ پناہ لینے کے لیے اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے, مگر وہی دیوار گر گئی ہے. اب ذرا صورتحال جان لیتے ہیں کہ اس وقت شہر بھر کی صورتحال کیا ہے, کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے. سلمان ذرا بتائیے گا, کل رات گئے جو طوفانی بارش, آندھی طوفان, سب کچھ ہم نے دیکھا, بجلی بھی کڑکی اور بادل بھی گرجے, تو کیا صورتحال ہے اس وقت شہر کی, شہر کیا منظر پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں کل کراچی جو اچانک بارش ہوئی تھی 1 گھنٹے تک تو آفت زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا. اور رات گئے تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کئی مقامات ایسے تھے جہاں درخت گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے, لوگ پھنسے ہوئے تھے, بل بورڈ, سائن بورڈ گرے ہوئے تھے اور ہوا میں لٹکے ہوئے تھے. کئی ایسے بل بورڈ تھے جو ہوا میں بلڈنگ کے اوپر سے گر گئے لیکن وہ نیچے بھی نہیں گرے اور آدھے لٹک رہے تھے. وہ صورتحال اب بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. خاص طور پہ ابھی میں یونیورسٹی روڈ سے آیا ہوں, بالکل سفاری پارک کے سامنے ایک اور بل بورڈ بلڈنگ کے اوپر گرا ہوا ہے. اس کو ابھی تک ہٹانے کا انتظامات نہیں کیے گئے کیونکہ کافی بھاری اور بڑے ہوتے ہیں, کرین کی مدد وہاں پہ لائی جائے گی. اسی طرح مختلف مقامات ایسے ہیں جیسے لیاری ایکسپریس وے کے آپ نے بات کی, وہاں پہ کام اب شروع کر دیا گیا ہے. مختلف مقامات پر درخت جو گرے ہوئے تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو. 19 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور ہمیں جو ابھی ریسکیو ادارے فگرز بتا رہے ہیں زخمیوں کی, 50 سے زائد افراد زخمی لائے گئے ہیں جن میں درخت گرنے کے واقعات ہیں, دیواریں گرنے کے واقعات ہیں, موٹر سائیکل سلپ ہونے کے حادثات ہیں. جو ٹریفک حادثے ہوئے تھے, اچانک آندھی چلی ہے, کئی دکانوں کے جو بورڈ, سائن بورڈز اور الیکٹرک سائن بورڈز گرے ہیں, ان میں بھی کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. تو کراچی گزشتہ رات جو آفت زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اب بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے, لوگوں کو ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ جو اموات ہوئی تھی بلدیہ ٹاؤن میں دیوار گرنے کے واقعے میں ہوئی تھی. صرف بلدیہ ٹاؤن میں نہیں بلکہ قائد آباد میں بھی دیوار گری تھی, کورنگی میں بھی گری تھی, اسی طرح گلستان جھون میں بھی گری تھی. کئی بچے جو گھروں میں اندر سو رہے تھے وہ انتقال کر گئے. 2 واقعات میں اموات ہوئی ہیں درخت گرنے کے واقعات میں, اور 10 سے زائد افراد جو زخمی ہوئے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار یا راہگیر تھے جو راستے سے گزر رہے تھے, اچانک درخت گرے ہیں اس کی زد میں آئے ہیں. کلفٹن میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, اس کو معاف کیجیے گا, جیک کی مدد سے درخت کو اٹھایا گیا, گرل کو اٹھائی گئی. کئی مقامات پہ جو دکانوں پہ لگے بل بورڈ, سائن بورڈز ہیں. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی.
تو ضلعی انتظامیہ نے خاص طور پر بل بورڈ سائن بورڈ انتظامیہ کو کیوں آگاہ نہیں کیا گیا؟ کیونکہ کراچی میں ماضی میں ہوتا ہے مونسون کی بارشوں سے پہلے بل بورڈ سائن بورڈ ہٹا دیے جاتے ہیں. اچھا. اس بارشوں کی بھی پیشن گوئی کر دی گئی تھی لیکن بل بورڈ سائن بورڈ نہیں ہٹائے گئے. اموات ان میں کم ہوئی لیکن زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی تھی. اچھا, کراچی کے جو مختلف شاہراہیں ہیں, لوگ کیونکہ خریداری کے لیے نکلے ہوئے تھے, مسافر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ تھے, کیونکہ کراچی میں 9 بجے کے بعد خاصا رش ہوتا ہے. تو شاہراہوں پہ موٹر سائیکل سوار سلپ ہونے سے, ٹریفک حادثات ہونے سے, کیونکہ آپ نے کئی فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی, اتنی تیز آندھی ہے کہ موٹر سائیکلیں. مجھے سلمان ایک بات بتائے گا کہ متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, خاص طور پر جو راہگیر تھے جو شاپنگز کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ, وہ تو زخمی ہوئے ہی ہوئے ہیں اور پھر جانی و مالی نقصان بھی ہوا ان کا. لیکن سڑکوں کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت؟ کیونکہ صبح جب میں دفتر آ رہا تھا تب بھی مجھے انڈر پاسز میں پانی نظر آ رہا تھا. نکاسی آپ کا عمل ہو چکا ہے مکمل یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں ابھی خاص طور پہ بتاؤں, یونیورسٹی روڈ سے آ رہا ہوں. کچھ مقامات پر وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. نیپا چورنگی ایسی ہے جو ہمیشہ ڈوب جایا کرتی تھی, وہاں پر نکاسی اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے مکمل راستہ کلیئر ہو گیا. کراچی کے کئی انڈر پاسز ایسے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ٹریفک جیم ہو جائے. گاڑیاں جہاں 3 ٹریک میں چل رہی ہوتی تھی 2 ٹریک میں چل رہی ہے, 1 ٹریک میں چل رہی ہے. 100% نکاسی ہے, آپ کا کام مکمل نہیں ہوا. اسی طرح ہب ریور روڈ بلدیہ کی شاہراہیں ہیں, کورنگی ملیر کی مختلف شاہراہیں, اسی طرح سرجانی کی بات کریں گے, سینٹرل کراچی کی بات کریں گے, 100% کہیں سے بھی پانی کلیئر نہیں ہوا. البتہ صورتحال معاف کیجیے گا, صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ٹریفک جیم ہو, لوگ پھنس رہے ہوں. نکاسی آپ کے لیے ضلع انتظامیہ کے لوگ تو نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے, لیکن 100% اب تک کام, کیونکہ رات کے بعد اب تک اتنی تیز بارش نہیں ہوئی, صبح بارش ہوئی, اتنی تیز بارش نہیں ہوئی, لیکن اب بھی ہم کئی مقامات پر پانی کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات تو پیش آ رہی ہیں. بالکل مشکلات کا سامنا ہے, لیکن ظاہر ہے بارش تھم گئی تو نکاسی آپ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. سلمان لودھی ہمارے ساتھ تھے. اچھا جی, کراچی میں جو کل ہوا, کراچی پورا ہی متاثر ہوا. ہم نے دیکھا یوزولی ہمیشہ بارش ہوتی ہے تو کچھ علاقوں میں ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی ہے. تو کراچی میں کے پی ٹی فلائی اوور کے قریب انڈسٹریل ایریا اور نجی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والے راستے پر بارش کا پانی جمع ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اصغر عمر سے جان لیتے ہیں, اصغر عمر سے جان لیتے ہیں. تو اصغر بتائیے گا. آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ کے پی ٹی فلائی اوور برج ہے. یہاں پر یہ کراچی کا بہت ہی اہم علاقہ ہے جو کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا کو شہر سے ملاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس کے علاقے کو شارع فیصل پر جانے والا یہ پل ہے. اور یہ انتہائی اہم اس لیے حکومت نے انفراسٹرکچر یہاں تشکیل دیا ہے بہت شاندار قسم کا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شاہراہ پر جو پانی ہے وہ ابھی تک جمع ہوا ہوا ہے اور ابھی اس پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے, جس کی وجہ سے عام شہریوں کو آنے جانے میں اور آمد و رفت میں بہت مشکلات کا سامنا ہے. اور جو ٹریفک ہے وہ ایک سائڈ پر ہو کر سڑک پہ گزرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو انتہائی دشواری پیش آ رہی ہے اور ٹریفک کبھی کبھی جام بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یہاں پر کافی بڑی تعداد میں پانی جمع ہے اور یہاں پر ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے کہ ہر بارش کے وقت یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اتنے اہم مرکز پر. لیکن یہاں پر یہ کوشش نہیں کی گئی, کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ یہاں پانی کے خاتمے کا مسلسل یا مستقل کوئی بندوبست کیا جا سکے.